ہوگا. اچھا سر، براڈ شیٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ براڈ شیٹ ہے کیا؟ اس میں کچھ بتائیں گے کیا معاملات ہیں؟ جب یہ معاہدے بار بار کیے گئے تو اس میں کیا کوتاہیاں ہوئی، اور ابھی یہ سارا ہے کیا؟ بیفور اس سے کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں، کچھ بتائیں گے سننے والوں کو یہ ہے کیا براڈ شیٹ؟ یہ میرا خیال ہے جی کہ ایک کیس اسٹڈی ہے، اور یہ شو کرتی ہے کہ جب ہمارے ملک میں جمہوریت کو ڈیریل کیا جاتا ہے تو کیا کیا تماشے لگتے ہیں. یہ 2000 میں جب آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں 1999 میں مارشل لگا، پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کو بنایا گیا، تو یہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ جو تھا وہ ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ تھا. براڈ شیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ. اب وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ اتنا، یعنی میں کہوں گا کہ اس میں فلاز ہیں کہ انبلیویبل قسم کا ایگریمنٹ ہے. اس میں یعنی کوئی ٹرمینیشن کی کلوز ہی نہیں ہے. دنیا کے جتنے معاہدے ہوتے ہیں اس میں ٹرمینیشن کلوز ہوتی ہے کہ کن ٹرمز میں اگر آپ ختم کرنا چاہیں. اچھا ایگریمنٹ تھا کیا کہ جی جو نیب بھی ریکوری کرے گی، یعنی وہ ان کی مدد سے یا ان کی مدد کے بغیر آپ جو کچھ بھی ریکور کریں گے، آپ 20% جو ہے وہ براڈ شیٹ اس کمپنی کو دیں گے. اور وہ کمپنی جو تھی وہ بیسیکلی 2000 میں اس کو انگیج کیا گیا، اور اس 2000 میں جو انگیج کیا گیا اس میں ورچولی میں کہوں گا کہ بالکل آنکھیں بند کر کے ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا. وہ کمپنی صرف 1 مہینہ پرانی تھی اس وقت، یعنی ایک پیپر کمپنی جسے کہتے ہیں وہ بنائی گئی آئل آف مین میں. اور پھر اپنا انہوں نے غالباً ریئلائز کیا، لیکن اس میں جیسے میں نے کہا کہ اس میں کوئی ٹرمینیشن کلوز کچھ نہیں تھی، اور یہ عجیب قسم کا ارینجمنٹ تھا. ایسے لگتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں اس میں وہ کٹ کا مسئلہ ہو کہ جی جو بھی ریکور ہوگا نیب کرے گا، وہ اس کو 20% اس کمپنی کو ملا کرے گا، چاہے یہ کمپنی کا اس میں کوئی حصہ ہو نہ ہو. کوئی اس کے پاس کوئی اتنا انویسٹیگیٹو بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ دنیا کی کرول جیسی کمپنیز میں نہیں تھی، دنیا کی کوئی نون فورنزک آڈٹ یا فورنزک ایگزامینرز کی کمپنی نہیں تھی. وہ ایک جیمز جیری بندہ تھا اپنا اس میں انوالو تھا. تو یہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا اس میں کمرشل قوانین میں یہ ہے کہ اگر وہ انفنکشنل ہو یا فنکشنیبل نہ ہو تو ویسے بھی ایگریمنٹ آپ ٹرمینیٹ ہوتے ہیں دنیا میں. کیونکہ وہ بالکل ہی نہیں تھا، عجیب قسم کا ایگریمنٹ تھا. لیکن ڈکٹیٹر لگا ہوا تھا میاں نواز شریف کے پیچھے، اور ڈکٹیٹر نے اپنے اسی چکر میں اپنی ایک ان کے جو تھے اس وقت نیب کے چیئرمین، انہوں نے آنکھیں بند کر کے وہ ایگریمنٹ سائن کر لیا. اور پھر نیچے 2 سال کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ ایگریمنٹ کا ہمیں کو فائدہ، اس کو ختم کر دیا، ٹرمینیٹ کر دیا. اب ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کیا تو ٹرمینیشن کلوز ہی کوئی نہیں تھی. حالانکہ جب ٹرمینیٹ کیا تھا پھر اس کو یعنی بڑا فول پروف ٹرمینیشن ہونی چاہیے تھی. یعنی جب ٹرمینیٹ کرتے تو اس کو لیگلی یعنی سکہ بند ٹرمینیشن ہوتی کہ وہ اس میں پھر کوئی آپ کو کوئی آ کے تنگ نہ کر سکتا، یا آپ سے کوئی کچھ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو فیوچر میں لیگیشن نہ کر سکتا. انہوں نے اور جو ایگریمنٹ ڈرافٹ کیا، جب کوئی ایگریمنٹ کمرشل ایگریمنٹ اس طرح کا اگر انفنکشنل ہو جائے یعنی فنکشنیبل نہ ہو تو اس میں جو ڈرافٹر ہوتا ہے، دونوں پارٹی نے، ایک نے ڈرافٹ کیا ہوگا، ظاہر ہے دوسری نے سائن تو کیا، تو ڈرافٹر براڈ شیٹ تھی. تو وہ اگر اس قسم کے نان فنکشنیبل ایگریمنٹس میں جو کمرشل لا ہم نے ویسٹ میں پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ پھر وہ ڈرافٹر کے خلاف آپ جاتے ہیں کہ اپنی ایسی چیزیں لکھ دی ہیں ہم سے کروا لی جو کہ فنکشنیبل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے وہ بھی پرواہ نہیں کی، اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑا فوپا کیا. وہ انہوں نے 2008 میں انہوں نے سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کیا. وہ جو مین بندہ تھا وہ اس نے جیمز جیری تھا اس کا نام، اب تو وہ خود رشی کر چکا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا، سیٹلمنٹ کی اپنی طرف سے. اور اتنی لاپرواہی دیکھیں کہ اتنی لاپرواہی تھی اس ڈکٹیٹرشپ کے دور میں کہ اس میں یہ بھی چیک نہیں کیا کہ ہم صحیح لوگوں سے ڈیل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بندہ تو وہی تھا لیکن اس نے کمپنی جو تھی وہ 2
एक और कंपनी भी थी कोलोराडो में। तो इन्होंने वो तय कर लिया कि जी हम आपको डैमेजेस दे दें और बस अब मुकमका खत्म, सेटलमेंट एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, $1.5 मिलियन भेज भी दिया। फिर एक जो एसेट रिकवरी एग्रीमेंट थी, ये कुछ मुल्कों की थी, यूके या मिडल ईस्ट या अमेरिका, कुछ एक और थी इंटरनेशनल रिकवरी एग्रीमेंट भी इन्होंने किया हुआ था, उसके तहत भी $2.25 मिलियन इन्होंने दे दिए। $1.5 मिलियन एक दे दिया, $2.25 मिलियन गहरा दे दिए। यानी आप अंदाजा करें कि $4 मिलियन गरीब मुल्क के दे दिए और सेटलमेंट कर ली और रिलैक्स होके बैठ गए, और की किससे, जो कि लीगली कर ही नहीं सकता था। यानी इंडिविजुअल तो मैटर नहीं करता, नहीं सही कंपनी से करता। तो वो भी इन्होंने उस वक्त यानी एक बहुत बड़ी एक गलती की, और उसमें मैं समझता हूं कि 2012 में वो ब्रॉडशीट जो है वो फिर चली गई प्रोसीडिंग, यानी यहाँ है चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, कि जी ये हमारा एग्रीमेंट इन्होंने सबमिट कर दिया वन साइडेड 2012 में। अगर टाइम का अंदाजा लगाएं, और कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी है असल वाली। और ये वो उन्होंने वो किया, तो उन्होंने एक आर्बिट्रेटर सर एंथनी एवंस, उनको आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया। फिर 2016 में उस आर्बिट्रेटर ने, सर एंथनी एवंस ने, एक पार्शियल अवार्ड दिया, और फिर वो 2018 में जाके तो वो पार्शियल अवार्ड जो है उसको क्वांटिफाई किया गया। अब उसमें ब्रॉड शीट क्या मांग रही थी, $570 मिलियन, और अवार्ड जो दिया है वो $21.7 मिलियन का है। लेकिन ये बात देखने वाली ये है कि क्या चेंज क्या हुआ, कि वो जो चले फ्रॉडुलेंट गलत तरीके से हुआ, लेकिन उस वक्त उसकी वैल्यू 4-5 मिलियन गिनी जा रही थी। ये क्या हुआ कि एकदम से वो $570 मिलियन पे चले गए। ब्रॉड शीट ने क्लेम डाल दिया आर्बिट्रेटर के सामने। वो उससे मेन वजह है कि इस दौरान जो तमाशा पाकिस्तान में लगा पनामा लीक का, उसमें जो जेडी झूठी जो फ्लिमजी और फार्स रिपोर्ट थी, जिसमें अपना मियां नवाज शरीफ के जो और उनकी फैमिली के जो असासे आसमान पे दिखाए गए थे, वो तमाम असासे इस ब्रॉडशीट कंपनी ने वो यानी कहा कि जी ये तमाम जो है ये हमारी रिकवरी है, और नैब इसको, हालांकि रिकवर कुछ नहीं हुआ। यानी अंदाजा लगाएं कि रिकवर कुछ नहीं हुआ और ना रिकवरेबल है, वो आगे चल के बात करते हैं। लेकिन उनकी बेवकूफी में अंदाजा लगाएं कि वो उन्होंने उस पर किया। फिर नैब आई, यहाँ हुकूमत पाकिस्तान आई, और इन्होंने कहा जी कि वो तो 90 से 98% तो वो है ही नहीं चीजें, और बस आप उसको मैक्सिमम $20-25 मिलियन समझ लें। तो उसको फाइनली जो इस कैलकुलेशन के हवाले से जो एक रकम जो आर्बिट्रेटर था सर एंथनी एवंस, जो अवार्ड आया, उसने फिर उसको $100 मिलियन -5% डिस्काउंट करके फ्यूचर का तो 95 मिलियन पे उसको उसने वैल्यू किया। यानी हमारी अपना किया धरा है। हम अब आप ये देखें कि इन्होंने बिल्कुल, इस हुकूमत ने 2.5 साल में कोई एफर्ट नहीं की। नैब की सबसे ज्यादा इसमें यानी कह ले कि जिम्मेदारी बनती है। रियासत को इन्होंने बदनाम किया है। रियासत दुनिया में जो हाल हो गया कि हर एक का एक वो यानी खुल गया है रास्ता कि जो चाहे पाकिस्तान को। आप अभी आपने कहा कि जी यूनाइटेड नेशन में आज उन्होंने कह दिया जी कि उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार इमरान नियाजी हुकूमत का मिनिस्टर है, जिसने बयान दिया कि जी पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस गलत हैं और वो जाली हैं। उसके बाद एयरलाइन को अपना ग्राउंड हुआ। उसके बाद आपने देखा कि 3 महीने मजीद 6 महीने के बाद यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया। चाइना में ये गुजर नहीं, उन्होंने बैन लगा दिया। जो हमारा बेहतरीन दोस्त ईरान था, उन्होंने एयर स्पेस के लिए बंद कर दी। ये बड़ी बदकिस्मती की बातें हैं जी। और ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि इन्होंने देखें, हुकूमत ने इसको और नैब ने डिफेंड नहीं किया, क्योंकि वो उनकी अपनी सुबकी थी। वो साबित होता था कि मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जेटी का तमाम कारोबार झूठा था। अगर मैं इसको डिफेंड करना होता तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग हमारी डिफेंस है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ आके यहाँ कैसे, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं, ये तो उसके खिलाफ काम करते हैं पाकिस्तान में। और आपको भी पता है कि क्या क्या तमाशे हुए पाकिस्तान में पनामा के ड्रामे में। पहली बात बनती थी कि ये यूके कोर्ट को और आर्बिट्रेटर को कहते ब्रॉडशीट के क्लेम के अगेंस्ट के, एक सेकंड, मियां नवाज शरीफ के दोनों जजमेंट्स में 3 केसेस थे।
پاناما میں ان کے خلاف. فلیگ شپ تو ویسے ہی ایون اکاؤنٹیبلٹی کو بھی کہا کہ اس کو ختم کر دیا, کٹ کر دیا, سب کو بری کر دیا آنریبلی. جو باقی 2 کیس تھے اس میں دونوں کیسز میں لکھا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. اگر کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو پھر کون سی ریکوری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ انہوں نے یہاں, ان کو تو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ کہے, یہ حکومت کہے یہاں آ کے. دوسرا انہوں نے, ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک جو فیصلہ ایون فیلڈ کا ہے اس پہ جو ہے وہ جو سینٹنس ہے جو ان کو سزا ہوئی ہے نواز شریف کو, وہ سسپینڈڈ ہے اور وہ کیس سنا جا رہا ہے. ایکسپٹ ہو چکی ہے نا یہ اپیل. جی جی ایکسپٹ تو عزیزیہ کی بھی ہو چکی ہے, ان کے میڈیکل یہاں آنے کی وجہ سے وہ اب وہ کمپلیکیٹ ہوا ہے. یہ دوسری چیز تھی جو انہوں نے ان کو نہیں کہی. یہ اگر یہ بتاتے کہ جی دونوں ججمنٹ جو ان کے خلاف آئی ہیں, ایک تو ختم ہو گئی ججمنٹ ہی, یعنی اس کو خارج کر دیا گیا اور یہ بری ہو گئے. 2 کیسز میں لکھا ہوا ہے دونوں میں کہ جی میاں نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. انہوں نے یہاں آ کے یہ نہیں کہا. تیسرا جو ہے کہ انہوں نے یہ ارشد ملک جو جج مرحوم تھے ان کی ویڈیو اور ان کی کنفیشن یہاں نہیں کہی ہو گئی. یہ تو سارا کچھ ان کے خلاف جاتا ہے. یہ تو میری بھر سے سب کچھ کیا گیا. نیب اس میں پارٹنر تھی, کچھ جج صاحبان اس میں پارٹنر تھے. تو وہ بیچارہ فوت ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ڈسچارج کر گئے اپنی ذمہ داری اور قوم کو بتا گئے کہ جی یہ مجھ سے یہ زبردستی کروایا گیا. اگر یہ وہ بات بتاتے تو وہ تیسرا پوائنٹ جو ہے ان کے حق میں جاتا. چوتھا پوائنٹ جو تھا وہ بھائی آپ نے ڈسکور جو کرنے ہیں, جو کہ چھپائے ہوئے اثاثے ہیں, اس کے اوپر ایگریمنٹ کیا ہے. جو میاں نواز شریف کے سیلف ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں یا ان کی فیملی کے سیلف ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کر لیے, کیونکہ جے ڈی رپورٹ میں سارے لسٹ ہوئے ہیں. جب آپ بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں, دشمنی میں کرتے ہیں, سیاست کی وجہ سے کرتے ہیں, تو اس کا انجام پھر اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ سر اینتھنی ایونز کی اس آربیٹریشن کی ججمنٹ میں بھی یہی ہے کہ جی یہ جو یعنی اس میں کوئی ان کیسز میں کوئی کرپشن جو ہے وہ میاں نواز شریف کے یا ان کی فیملی کے خلاف ثابت نہیں ہوئی. یہ اس ججمنٹ میں ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے پاکستان کا کتنا مفاد ہمیں عزیز ہے, اور ہم نے ریاست پاکستان کو ہم نے دنیا میں بدنام کیا ہے, رسوا کیا ہے, اور بہت دھچکا لگا ہے ریاست پاکستان کا جو ہے اس کی کریڈیبلٹی کو, اس کی گڈ ول کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ریکارڈنگ میں کیا ہوا ہے, آپ کا نیو یارک اور فرانس کا ہوٹل جو ہے وہ انہوں نے اٹیچ کروا لیا ہے. آپ کے یعنی ون آفٹر دی بیڈ نیوز ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آج اس کے ذمہ دار کون ہیں, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اپنی ایئر لائن کا بیڑا غرق کر دیا, اس کو گراؤنڈ کر دیا ہے. دوسری جو بند ایئر لائنیں تھیں, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ان کا مکا ہے, وہ ایئر لائنیں چل پڑی ہیں, وہ پاکستان آ رہی ہیں جو بند ہو رہی تھیں. تو آپ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے جی یہ ساری چیزیں دیکھے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کیس لڑا ہی نہیں گیا. یہ اپنا, چونکہ ان کا اپنا کیا دھرا تھا سارا, انہوں نے بڑے دبے الفاظ میں یہ کہا, یہ کہنا پڑا کہ جی یہ $820 ملین جو ہے جے ٹی والا فگر, وہ آپ اس کو چھوڑ دیں, یہ تو 90 سے 98% تو یہ ہے ہی نہیں ہے, یا وہ ورچولی سیلف ڈکلیئرڈ ہے, یہ جو بھی چیزیں ہیں. اور یہ تو صرف ہے ہی صرف ورچولی 2 یا 3% ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ 16-17 ملین جو ہمیں 20% دینا, 3-4 ملین لے کے ہماری جان چھوڑیں. لیکن پھر اس طرح نہیں ہے نا. جب آپ اپنے خلاف پہلے جے ٹی فراڈ کے ساتھ بنائیں گے, ایک ایگریمنٹ کریں گے, اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس ملک میں, اور پھر آپ جے ٹی کے بیسس پہ آپ ایک الیکٹڈ وزیروں کو گھر بھیجیں گے, پھر آپ ایک مانیٹرنگ جج لگائیں گے, پھر اس مانیٹرنگ جج کے ذریعے آپ کیس چلوائیں گے, پھر ان کو 2 کیسز میں سزائیں دلائیں گے. تو یہ دوسرے ملک میں وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, ہائی اپنے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دونوں ججمنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ جی کوئی ان کے خلاف کرپشن کک بیک کمیشن ثابت نہیں ہوئی. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے سندیلا صاحب, جو کچھ ہوا ہے یہ بہت تماشا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. بالکل بالکل, اتنی بڑی میس مینجمنٹ ہے جس میں آپ بتا رہے ہیں, اور ملک کے لیول پہ
तारक फवाद मलिक साहब का नाम आ रहा है इसमें, ये साहब कौन है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यही तो अफसोस है जी कि तारक फवाद मलिक साहब जो है वो जो अब जो तफसील सारी पब्लिक में आ चुकी है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर अनफोल्ड हुई हैं। अगर ये ब्रॉड शीट का मामला इस हद तक ना पहुंचता तो आपको शायद जिंदगी में मुझे या आपको कभी ये चीजें ना पता चलती। वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के दामाद हैं, एयर फोर्स में मुलाजिम थे, वहां से वो यानी चार्जेस उस पर लगे और उनको नौकरी से निकाला गया। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द सर्विस। उसके बाद वो ब्रॉड शीट के पाकिस्तान में नुमाइंदे बन जाते हैं और वो नैब में बैठते हैं। जरा अंदाजा करें, और एक तरफ कौन साइन कर रहा है, नैब चेयरमैन जनरल अमजद, और दूसरी तरफ कौन साइन कर रहा है ब्रॉड शीट के बेहात पे, ये जिसका नाम आपने लिया तारक मलिक। तारक फवाद मलिक। और जब ये सेटलमेंट होती है, जब ये 2008 में सेटलमेंट होती है, फिर तारक मलिक साहब एक्टिव हैं, वही इनको मिलवाते हैं, वही सेटलमेंट करवाते हैं, वही पैसे दिलवाते हैं। और उस वक्त उनके खिलाफ नैब में इन्वेस्टिगेशन 3-4 केसेस की हो रही होती हैं। यानी ये अपने ये है जहां मुखमका हो, जहां यानी अंदर खाते आप एक हों, तो फिर ऐसी चीजें होती हैं। एक तरफ उनके खिलाफ इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन हो रही है 2008 में, दूसरी तरफ वो आपको सीडेट करके आपका सेटलमेंट करवा रहे हो, पैसे भी दिलवा देते हैं। 4.25 मिलियन, 1.5 मिलियन जेरी जेम्स को दिलवा दिया, और वो पता चला जी वो जिस कंपनी के साथ मुआहदा किया उसके साथ तो ब्रॉड शीट का मुआहदा नहीं है, वो कोलोराडो की कंपनी मुआहदा हुआ है, आइल ऑफ मैन नाम एक ही है। तो ये कोई अजीब ही करेक्टर है। सुने आप ये 2008 से मुल्क से भागे हुए हैं और ये मिडल ईस्ट में शायद दुबई वगैरह में है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। तो ये आप अंदाजा करें कि किस तरह यानी डिक्टेटरशिप में कैसे फैसले होते हैं। यानी कोई किसी को परवाह नहीं है। एक आप यानी कोई आप सोचे कॉमन सेंस, आप कभी ये फैसला करेंगे कि जी आप हम भी जो रिकवरी करेंगे 20% देंगे। ओ भाई आपने मुझसे क्या लेना है वापस, 18% वापस लेना है उनसे, कहीं और जगह पे जाके 2% उनको मिलना है। यानी इट वाज जस्ट, मैंने कहा नहीं, एक फंक्शनलेबल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था ये एग्रीमेंट जो है। अगर ये दुनिया में या यूके में आके इसकी फंक्शनैलिटी पे ये बहस इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, इन्होंने उसके लिए कोई हिम्मत नहीं की, कोई मेहनत नहीं की। और जैसे मैंने कहा, जो मैंने आपको 4 आर्गुमेंट्स बताए हैं, अगर ये 4 आर्गुमेंट्स ये देते और ये उसको ये यानी रिकॉर्ड लाते कि जी ये चीजें हैं, तो ये केस शायद यहाँ कभी पहुंचता ही ना। ये इतने बड़ा पाकिस्तान को करीबन जो 28.7 मिलियन डॉलर और फिर 30 मिलियन उसके और दूसरे जो अखराजात आ चुके हैं, और फिर ये जो 4.25 मिलियन इन्होंने सेटलमेंट के चक्कर में दे दिए, ये इतने बड़े नुकसान पाकिस्तान को ना होते। ये एक केस स्टडी है और इसके ऊपर जो है वो मैं समझता हूं कि एक पूरा यानी एक्शन होना चाहिए, और इसको मंतकी अंजाम तक हमूदुर रहमान कमीशन की तरह ईस्ट पाकिस्तान फैसला कैसे हुआ था, ताकि आइंदा ऐसी काम ना हो। इसने साबित कर दिया है कि नैब बिल्कुल यानी अदारा जो है वो बिल्कुल यानी एक पॉलिटिकल अदारा बन चुका है, पार्टीजन है, और वो डिक्टेटर के कहने पे जो उसको हुक्म मिलता है वो करता है, और अपना उसका कोई लेग्स टू स्टैंड नहीं है। फिर वो जेआईटी में उसके बंदे बैठे होते हैं और वो एक झूठी खबर पे मोहर लगते हैं 26,000 सफे पे, और उसके बाद उस पर फैसले करवाते हैं। वहां जनाब अजमल शेख साहब और दूसरे जज बैठे होते हैं, और उसके बाद फिर उनको दो केस में 3 में से सजाएं दिलवाते हैं। जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपकी दुनिया में इसी तरह जागसाई होगी, और इसी तरह आप जिलो ख्वार होंगे, और इस गरीब मुल्क के आप करीबन 59 मिलियन डॉलर्स आपने जो है वो पाकिस्तान को नुकसान करवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों के लिए रोटी खाना नामुमकिन हुआ है और यहाँ मिलियंस दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें से दिन ब दिन जो है ना वो केस पे केस निकलते आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो ब्रॉड शीट है, सिलेक्टर और सिलेक्टेड दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई लॉ नहीं है जी, और महासभा वो कि जो दुनिया से रुखसत हुआ, बाकी सबको कटारे में लाना चाहिए जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं। आप एक जैसे मैंने कहा कि ये एक क्रेडिबल किस्म का एक कमीशन बनना चाहिए, जुडिशियल कमीशन, और उसकी आप बाकायदा यानी ट्रांसपेरेंट टीओआर हो, ओपन हेयरिंग हो, उसमें तमाम लोगों को बुलाया जाए,
ان سے پوچھا جائے, جناب امجد سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس خوشی میں یہ سائن کیا تھا. وہ کہیں گے مجھے جناب مشرف نے کہا تھا, اگر کہنا ہوگا تو جناب مشرف کو بلایا جائے, ان سے پوچھا جائے. آپ اس فواد کو پوچھا جائے کہ کیا لنک تھا اس کے فادر ان لا کا اور اس وقت نیب کے جو ارباب اختیار تھے. آپ نے ملک کے بہاد پہ اتنے بڑے اگریمنٹ کرتے ہیں جو کہ ایک بیوقوف, ایک چھوٹی سے چھوٹی سوچ اور کاروبار رکھنے والا بھی ایسا کام نہیں کرے گا. یعنی کو سوچ سکتے ہیں کہ جی ہم بھی جو کلیکٹ کریں گے, ہم بھی جو ریکور اس کو کیوں دیں گے, اور کمپنی 1 مہینہ پرانی ہے. یہ 100% مکھ تھا اس میں. اور پیچھے وہ اب جیم جیری خودکشی کر چکا ہے, آپ نے اس کو $1.5 ملین بھیج دیا اور اس نے انجوائے کر خودکشی کر لیا. ایک میجر جو ثبوت جو بیچ میں ہے لنک, وہ تو جا چکا دنیا سے. تو آپ سب کو لائیں. ابھی بھی جو لوگ ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے تھے پچھلے 3 سال سے, ان کو بھی لائے کٹہرے میں, ان سے بھی بات کریں کہ جی آپ نے کیوں کیا ہے. جو میں نے آپ کو 4 آرگومنٹ دیا, انہوں نے وہاں کیوں نہیں دیا. یہ اگر یہ 4 آرگومنٹ دیتے تو کبھی پاکستان کے خلاف فیصلہ نہ آتا. یہ 23 سال لٹکا رہتا ابھی, جب تک وہاں فیصلے نہ ہوتے, فائنلی پاکستان میں انڈو نہ ہوتے اور ان کی اپیلوں کی جو میاں صاحب کی پینڈنگ ہے اس کے فیصلے نہ آتے, اور الٹیمیٹلی یہ آپ شروع ہوتے. آپ نے ملک کا بیڑا گرک نام کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیجیے دنیا میں. سر اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا 2016 میں یہ پہلا فیصلہ جب آیا تھا اس کا, اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے بھی بتایا ہے, میں دوبارہ ذرا کر رہا, اس وقت جرمانے کی رقم یہ جو ابھی پیڈ ہوئی ہے $29 ملین ہی تھی یا وہ کم تھی؟ نہیں. 2016 میں جو آربیٹریٹر تھا سر اینتھنی ایونز, چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف آربیٹریٹرز یو کے کا, انگلینڈ اینڈ ویلز بلکہ جی, وہ انہوں نے ایک یعنی اس کو کہتے ہیں پارشل ایوارڈ. تو وہ اس کو ابھی کوانٹیفائی ہونا تھا, اور وہ بیسیکلی یہ تھا کہ جی جو ٹرمینیشن ہے وہ غلط ہوئی ہے. 2016 کی یہ پوزیشن تھی. وہ اس وقت $29 ملین کا کوئی ایوارڈ نہیں تھا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو پارشل ایوارڈ تھا وہ بیچ میں پاناما آ گیا, جو پروسیڈنگ ہوتی رہی اس کو کوانٹیفائی کرنے کے لیے کتنا ہے. اگر پاناما نہ آتا تو پاناما کے سارے پیپرز بھی میرے نزدیک, اچھا یہ جو ابھی جو صاحب ہیں جو ہر چینل پہ, ہر یہ اپنا وی لاگ پہ اور ہر جو مختلف یوٹیوب چینلز ہے انٹرویو دے رہے ہیں, یہ صاحب تو بعد میں آئے ہیں. یہ تو یعنی ان کا اپنا ایک بڑا کوشچنیبل ہے بیک گراؤنڈ. تو انہوں نے وہ ورچولی ایک لیکویڈیشن کمپنی میں, وہ یہاں ہوتا ہے کہ جی آپ وکلا کو کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ 70% آپ کا ہوگا یا 80% آپ کا ہوگا. مجھے وہ سنا ہے کہ وہ صاحب کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تو $29.8 ملین ملنے. تو میں تو بالکل پریشان ہوں کہ وہ, میں جیسے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ پاناما میں جب جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بیسڈ آن جے آئی ٹی رپورٹ, جو فوٹو کاپیز کے اوپر جو کہ ایک یعنی عجیب قسم کی ججمنٹ ہے, اور اللہ کرے کہ جوڈیشری کسی وقت فل کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کا اس کو پناہ کو سنے, سارا دوبارہ دیکھے, اپنے پریڈیسیسرز کی غلطیوں کو ریکارڈ کرے اور ان فیصلوں کو جو غلط ہو اس کو واپس لے, اور اپنی تاریخ کو اور اپنی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کریں. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ اسی طرح ہوگا, ورنہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہوگا. سندیلا صاحب جب یہاں دیکھیں نا, وہی نیب جو وہاں مارتی تھی, اور ابھی بھی انہوں نے سیاست کی ہے. انہوں نے آ کے پوری ڈیفنس نہیں لی, نہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, نہ عمران نیازی کی حکومت نے, نہ نیب نے. انہوں نے یہاں آ کے, میں جو 4 پوائنٹ آپ کو بتایا, اگر یہ ہوتے یہ کبھی فیصلہ نہ آتا, یہ کبھی آربیٹریشن نہیں آ سکتی تھی. یہ تو وہاں لیٹ گئے کہ جی نہیں معافی دے دو, صرف 2% کر کے تو کر لو. یہ پھر بھی انہوں نے جو حقائق ہیں, جو آرگومنٹ تھے, ان کو ایکسٹینڈ نہیں کیا, وہاں ڈیفینڈ نہیں کیا. $29 ملین جو ہے نا, یہ پاکستان کے اگر نیشنل ٹی ویز کو دیکھے تو جو ٹاک شو ہے نا, اس میں جو منسٹر ہیں وہ کہتے یہ سنائی دیتے ہیں کہ یہ پیسے تو براڈ شیٹ کے بنتے تھے, کیونکہ یہ ان کا حق ہے. انہوں نے میاں محمد نواز صاحب کی جو اتنی دولت ڈھونڈی ہے اس کے بدلے دیے گئے ہیں. تو یہ جو $29 ملین ہیں, کیا یہ میاں صاحب کی جو دولت ڈھونڈنے کے بدلے دیے گئے ہیں؟ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے سینئر 3 لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اس میں میجورٹی اس پارٹی میں جھوٹ بولنے کی ٹیونڈ ہے.
اور ہیبیچول ہو چکی ہے. یہ کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے. یہ $820 ملین کا جو فیک کیا گیا ہے وہ براڈ شیٹ نے کیا ہے, اور اس کا بیسس جو ہے وہ JAT کی رپورٹ ہے. اس میں کسی جگہ پہ اگر یہ 820 ملین وہ کرتے تو پھر یو کے کی آربیٹریشن اور پھر اس کے اوپر جو مہر یو کے ہائی کورٹ انگلینڈ اینڈ ویلز ہے وہ پھر یعنی 21.7 ملین پلس انٹرسٹ ڈیمیجز نہ کرتے. وہ کرتے 820 ملین کا 20%, یعنی وہ ہوتا قریباً آلموسٹ $160 ملین. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, بلینڈ جھوٹ بول رہے ہیں. سینئر ترین لوگ اس میں جھوٹ بول رہے ہیں آگے ریپیٹڈلی اپنی خفت کو مٹانے کے لیے. یہ انہوں نے کیٹیگورک آربیٹریٹر نے لکھا ہے